لیکن میں جو واقعہ سنا رہا ہوں آپ لوگ خوش ہو کے واقعہ سنو. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا مہمان آتے تھے تو ہمارے نبی اعلان کرتے تھے دیکھو یہ مہمان آئے ہیں, ان کے پاس پہننے کے پورے کپڑے نہیں ہے. یہ جو مہمان آنے کی رام ہے پوری جماعت آتی تھی, پورے وفد آتے تھے, پورے قافلے آتے تھے. ہمارے نبی فرماتے تھے وہ ایک دو ہوئے تو بات سمجھ میں آوے, کبھی 16 کبھی 15 کبھی 20 کبھی 50. ہمارے نبی اعلان کرتے تھے ارے چہرے سے بھوک معلوم ہوتی ہے, ارے ان کے پاس کپڑے برابر نہیں ہے, ارے ہے کوئی کھلانے والا, ارے ہے کوئی پلانے والا, ارے ہے کوئی پہنانے والا. تو کبھی کبھی کیا ہوتا تھا انتظام ہو جاتا تھا. بولو انتظام, آواز نہیں آ رہی آپ کی, انتظام. اور حضرت بلال کہتے کبھی کبھی انتظام نہیں ہوتا تو مجھے یوں اشارہ کرتے. کیا مطلب اشارے کا؟ ایسا اشارے کا مطلب کیا؟ اشارے کا مطلب ہوتا تھا میرے بلال جاؤ کہیں سے قرضہ لاؤ, میرے مہمانوں کو قرضہ لاؤ, کھانا کھلاؤ, قرضہ بعد میں چکا دیں گے مگر میرا مہمان بھوکا نہیں جائے گا, میرا مہمان پیاسا نہیں جائے گا, میرا مہمان اپنے بدن پر کپڑے لے کر جائے گا, اور یہاں کچا کھانا بھی ہوگا, پکا کھانا بھی ہوگا, ابھی کا تیار کھانا بھی ہوگا, 2-4 دن کا کھانا بھی باندھ کے دے دیں گے. ہمارے نبی حضرت بلال کو اشارہ کرتے. بلال کو معلوم تھا کہ کہاں کہاں جانے کا اور کہاں سے میرے کو قرض لینے کا. حضرت بلال قرض لیتے تھے اور بازار سے سودا سلف خریدتے تھے اور اس کے بعد لے کر آتے تھے, اور ہمارے نبی کے چہرے پر مسکراہٹ ہوتی تھی. اور ہمارے نبی پوچھتے تھے بلال کہاں سے لائے ہو؟ بتاتے یہاں سے لایا ہوں. کہتے تھے سب کو وعدہ کر دو اتنے دن میں پہنچا دوں گا. نبی کا وعدہ اللہ اکبر کبیرہ, وعدہ نبی کرتے تھے, پورا کرنے والا کون ہوتا تھا؟ اللہ. ایک مرتبہ کیا ہوا معلوم, ایک شخص وہ حضرت بلال کو ملا, کہنے لگا بلال کیا کر رہے ہو؟ کہا مہمان آئے, بہت مہمان آئے, 50 کے قریب مہمان آنے کی رام آئے. تو وہ شخص نے کہا تو تم کیا کر رہے ہو بلال؟ کہا میں لوگوں سے قرض لے رہا ہوں, جب قرضہ جمع ہو جائے گا نا تو اس کے بعد میں بازار سے اناج خریدوں گا, درہم لوں گا, دینار لوں گا, میرے نبی کے جھولی میں جا کے رکھوں گا, پھر میرے نبی جس کو چاہیں گے اس کو عطا کریں گے. تو اس نے کہا قرضہ لے رہے ہو تو میرے پاس سے بھی لے کر جاؤ, میرے پاس سے بھی لے کر جاؤ, اور 8 ہفتے کے بعد واپس چکا دینا. کتنے ہفتے کے بعد؟ برابر بولو, کتنے ہفتے کے بعد؟ حضرت بلال نے لے لیا. جب وہ خوشی دے رہے تو نہ لینے میں کیا پرابلم ہے, لے لیا. اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر بتایا بھی کہ وہ ان کا یہ نام ہے, وہاں کے رہنے والے, وہ قبیلے کے رہنے والے, وہ گاؤں کے رہنے والے, وہ وادی میں رہنے والے, اور انہوں نے اتنا بڑا مال دیا ہے لیکن ادھار دیا ہے. اور کتنے ہفتے کے لیے دیا ہے؟ چلو 4 ہفتے ہو گئے. کتنے ہفتے ہو گئے؟ حضرت بلال جا رہے تھے, اب کچھ اور کام سے جا رہے تھے. کون؟ حضرت بلال. وہی شخص اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھا تھا. بولو وہی شخص اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھا تھا اور کیا کہتے ہیں, او بلال ادھر آؤ. حضرت بلال گئے, کیا ہوا؟ کہا ہمارا پیسہ. حضرت بلال نے کہا کہ ابھی 4 ہفتے ہوئے ہیں, کتنے باقی ہے؟ یعنی 2 مہینے کی بات ہوئی تھی, 4 ہفتے ہوئے تو 4 ہفتے. 4 ہفتے کی بات نہیں کرنے کا. اور نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ اس نے کہا تم کالے ایسے ہی ہوتے ہیں. کیا کہا؟ تم کالے ایسے ہی ہوتے, تم حبشی ایسے ہی. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تم کیوں میرے کو الزام دیتے ہو؟ میں نے تو مانگا نہیں تھا, تم نے اپنی مرضی سے قرض لیا تھا, اور ہماری بات کتنے ہفتے کی طے ہوئی تھی؟ ہاں تو ابھی تو 4. ہاں نہیں میرے کو اب بھی چاہیے, اور اگر کل تک نہیں ملا, کل تک میرا پیسہ نہیں ملا تو پہلے کیسے تم کو غلام کی طرح باندھا جاتا تھا, تم کو کوڑے مارے جاتے تھے, تم کو زمین پہ لٹایا جاتا تھا, تم کو گلی کے بچے بھی گالی دیتے تھے, گلی کے بچے بھی تمہیں پتھر مارتے تھے, چکی کا پارٹ تمہارے سینے پہ رکھا جاتا تھا. کل سے تیار ہو جانا, تم غلام ہوں گے, میں آقا ہوں گا, اور اسی طرح زمین پہ پٹک پٹک کے ماروں گا. تو حضرت بلال نے کہا لیکن ہمارے وعدے کے مطابق 4 ہفتے باقی. کہا میں کوئی وعدہ نہیں جانتا, کل صبح مجھے چاہیے, کل صبح مجھے. سننا, حضرت بلال آئے ہمارے نبی کے پاس, آنکھوں میں آنسو تھے. اللہ کے رسول کل صبح میں وہ سب کو لے کر آ جائے گا, اور ہم نے بہت بڑی رقم اس کے پاس سے لی ہے, ہمارے پاس وہ رقم چکانے کے پیسے نہیں ہے, اور مجھے معلوم ہے میرے نبی آپ کے پاس بھی نہیں ہے. تو ہمارے نبی نے جان بوجھ کر پوچھا بلال تو سوچا کیا, کیونکہ کل صبح ہونے والی ہے, آج شام ہے, کل صبح ہونے, سوچا کیا؟ حضرت بلال نے فرمایا میں بھاگ جاتا ہوں. میں کیا کرتا ہوں؟ یہ علاقہ چھوڑ کے ہی بھاگ جاتا ہوں. وہ آئے گا صبح میں, پوری ٹیم کو لے کر آئے گا, سب ڈھونڈیں گے, میں تھوڑی ملنے والا. اور جب آپ کے پاس رقم آ جائے, کیونکہ ویسے بھی 4 ہفتے باقی ہے, جھوٹ تو ہے نہیں, کتنے باقی ہے؟ 4 ہفتے باقی. 4 ہفتے میں آپ کی رقم آ جائے مجھے بلا لینا, پھر آ کے صلح شانتی کر لیں گے. ہمارے نبی نے مسکرا کر کہا ٹھیک ہے بھاگ جاؤ بلال. کیا کرو؟
بھاگ جاؤ بلال. تو حضرت بلال رات کے اندھیرے میں بالکل ٹائم کو سیٹ کر رہے کہ رات کا اندھیرا ہوئے, کچھ نظر بدل نہیں آوے, اپنا بوریا بستر برابر تیار کیا اور کہا بوریا بستر تیار ہوئے, بالکل رات کا اندھیرا ہوئے تو میں بوریا بستر لے کر بھاگ جاؤں گا. 4 ہفتے کے لیے اپنے کو بھاگ جانا ہے تاکہ کوئی کل مغز ماری نہ ہوئے. بالکل حضرت بلال کے باہر نکلنے کا وقت اور کوئی شخص آئے, اللہ کے رسول نے سلام کہا ہے. حضرت بلال نے کہا ہاں میں سلام مصافحہ کر کے آیا, میں بس نکلنے کی کہا آپ کو بلا رہے ہیں. بولو آپ کو, اے قربان جاؤ ہمارے نبی پر. اور رات کا تہجد کا وقت تھا. کون سا وقت تھا؟ تہجد کا وقت تھا. حضرت بلال آئے, کہا اللہ کے رسول بس اچھا ہوا آپ نے قاصد کو بھیجا. وہ جو لینے کے لیے آئے نا اس کو قاصد بولتے, عربی میں کیا بولتے؟ کہا اچھا ہوا آپ نے قاصد کو بھیجا, ورنہ میں نکل گیا ہوتا. اور اللہ کے رسول میں اتنا تیزی کے ساتھ نکل جاتا کہ کہیں گاؤں کے دیہات پار کر جاتا, میں 4 ہفتے تک نظر بھی نہ آتا. ہمارے نبی نے فرمایا کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ کے رسول کیوں بھاگ رہے ہو؟ ورنہ وہ صبح میں آ کے غلام بنا دے گا, پھر واپس وہی مار دھاڑ, وہی کوڑے, وہی زمین پہ پٹکنا. ہمارے نبی نے فرمایا انظر الی الجبل. بلال وہ پہاڑ نظر آتا ہے؟ ہاں نظر آتا ہے سامنے. کہا پہاڑ کے پیچھے جاؤ, جو ہے سب ہمارا ہے. بولو سبحان اللہ. حضرت بلال سوچ میں پڑ گئے, رات کا تہجد کا وقت ہے, اندھیرا ہے, پہاڑ کے پیچھے جاؤ. حضرت بلال کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم, میں جب پہاڑ کے اوپر چڑھا, وہ زمانے میں بہت آسان تھا, پہاڑ کے اوپر چڑھا اور جب پہاڑ کے اس طرف گیا, فرماتے 10 اٹھنیاں پورے سامان بھر کر کھڑی ہوئی تھی. بولو سبحان. 10 جوان اٹھنیاں, پورا سامان لدا ہوا. سامان بھی کیا, اناج بھی ہے, کھجور بھی ہے, درہم بھی ہے, دینار بھی ہے, چاندی کے سکے بھی ہے, سونے کے سکے بھی. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران, واپس آئے, کہا اللہ کے رسول 10 اٹھنیاں آئے. وہ آدمی کا قرضہ تو 2 اٹھنی میں ادا ہو جائے گا. کتنے میں ادا ہو جائے گا؟ ہمارے نبی نے کہا اس سے پہلے کہ فجر کی اذان ہوئے اس کا قرضہ چکا کے آ جاؤ. حضرت بلال چکا کے آ گئے, فجر کی اذان ہو گئی, حضرت بلال نے فجر کی اذان دی اور اتنے خوش ہو کے قرضہ چکا دیا. اور وہاں جا کر حضرت بلال نے کہا تمہارے تو 4 ہفتے باقی ہے, مگر شکر مانو میرے مصطفیٰ پر, جتنا دیا تھا اس سے زیادہ کر کے تم کو لوٹایا ہے. بولو سبحان اللہ. اچھی کوالٹی کا تم کو لوٹایا ہے واپس, بس دے دیا. ابھی کتنا باقی ہے بھائی؟ کتنی اٹھنیاں تھی؟ 10 تھی, 2 گئی, کتنی بچی معلوم ہوا؟ حضرت بلال کہتے وہ پورا دن میرے نبی کی ایک ہی آواز تھی, بلال وہ 8 اٹھنیاں مدینے کے غریبوں میں, مسکینوں میں, یتیموں میں, بیواؤں میں, لاچاروں میں بانٹ دو. اور تھوڑی دیر میں ہمارے نبی پوچھے بلال کیا ہوا؟ بلال کہے کہ اللہ کے رسول بانٹ رہا ہوں, میں سب تقسیم کر رہا ہوں, اور میرے ساتھ میں پوری جماعت ہے, ہم سب تقسیم کر رہے ہیں. لیکن ابھی یوں سمجھو کہ ابھی 2 اٹھنیاں اور ختم ہو گئی. کتنی اٹھنیاں باقی ہے؟ 6. کہتے رات کا سناٹا ہو گیا. میرے نبی نے بلا کر پوچھا بلال ابھی کچھ باقی ہے؟ تو بلال نے کہا ابھی باقی ہے, کل باقی جو کام ہے وہ کل کر لیں گے. ہمارے نبی نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے, میں گھر اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک یہ سارا کا سارا غریبوں میں تقسیم نہیں ہو جاتا. میرے دوستو ایسے پیارے نبی کہاں ملیں گے؟ بولو وہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. خیر بات خلاصہ والی بات یہ ہے, ہمارے نبی جو کہے وہ کرنا, جس سے نبی روکے اس سے رکنا. کون تیار ہے؟ تو میں دوسری بات پر جاؤں. بھائی پہلی بات پکی کر لو, کریں گے سب انشاءاللہ. ابھی تک جو میں نے آپ کو کہا, کتنی مرتبہ اللہ اللہ, درود شریف کتنی مرتبہ, اور ایک بات زندگی میں طے کر کے چلو, ولی بننا ہے طے کر کے چلو, 300 مرتبہ اللہ اللہ, 100 مرتبہ درود پاک, اور میرے نبی جو کہیں گے بولو وہ کرنا. ہمارے نبی جس سے روکیں گے نہیں کرنا. میں یہ سب باتیں بول رہا ہوں, میں یہ تو پوچھ ہی نہیں رہا ہوں کہ نبی سے محبت کرتے ہو کہ نہیں کرتے. میرے دوستو آپ صرف اتنا دیکھو, اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے؟ نہیں بولو نا, اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود ہے؟ ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی نبی ہے؟ لا الہ الا اللہ. بولو لا الہ الا اللہ. یہ بتاتا ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی معبود محمد الرسول اللہ. یہ بتاتا ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی پیغمبر. آپ کو صرف ایک بات بتا دو میرے دوستو, محبت کس کا نام ہے؟ ہم لوگ ایسا کبھی نہیں کریں گے. بولو ہم لوگ کبھی ایسا, محبت یعنی محبت میں آدمی کیا قربان کرتا ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں. آپ نے ایک صحابی کا نام سنا ہوگا, سنا تو ہاں بولو, نہیں سنا تو نہ بولو. ان کا نام ہے ربیعہ. بولو کیا نام ہے؟ آواز نہیں آ رہی. ایک صحابی ہے, بولو کیا نام ہے؟
रबिया बहुत गरीब, बोलो बहुत गरीब। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा उनको कहा शादी करो, क्या फरमाया? तो वो रोने लगे, जवान थे, 22-25 साल के थे, रोने लगे। अरे अल्लाह के रसूल ने फरमाया शादी करो। तो सुनो रबिया क्या कहते हैं, अल्लाह के रसूल कैसे शादी करूंगा, मेरे खुद के खाने के लाले पड़े, मेरे खुद के खाने के ठिकाने नहीं है, और मेरे पास कोई घर भी नहीं है, और मेरे पास कोई रोटी भी नहीं है, और मेरे पास कोई कई जोड़ कपड़े भी नहीं है, और आप कह रहे हो शादी करो। ऐसे कैसे शादी करूंगा? अरे शादी के लिए आदमी को रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। हमारे नबी, सुनो भाई, मैं बताना चाहता हूं ताकि हम लोग बुनियाद पर आ जाए। हमारे नबी ने क्या फरमाया? ए रबिया एक काम करो, वो घर में जाओ, वो घर नजर आता है मदीने में, वो गली के किनारे, कहा जाकर कहो अपनी बेटी तुमको दे दे, कबूल कर ले वे, मेरे को आके खबर करो, निकाह मोहम्मद पढ़ाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। कितना यकीन हमारे नबी को कि जाओ वो कबूल करेंगे, कबूल करें, मेरे को आके खबर करो, निकाह मोहम्मद पढ़ाएंगे। और रबिया कहने लगे अल्लाह के रसूल, वो मेरे को पूछेंगे कारोबार क्या है, तो मैं तो जंगल में लकड़े काटता हूँ। मेरे को पूछेंगे तेरे पास कपड़े कितने हैं, तो मेरे पास तो ये एक ही जोड़ कपड़ा है। कहा वो पूछेंगे खाना क्या है, तो मेरे पास हमारे नबी ने फरमाया कुछ नहीं पूछेंगे, सिर्फ जाकर कहना कि मोहम्मद ने भेजा है। बोलो सल्लल्लाहु। और ऐसा ही हुआ। वो नाम याद रखना, क्या नाम बताया मैंने आपको? हजरत रबिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ऐसा ही हुआ, थोड़ी देर में तो आए और चेहरे पर इतनी खुशी। हमारे नबी ने पूछा क्या हुआ, बहुत खुश नजर आते हो? कहा कह दिया। अब कोई सवाल पूछा? हाँ नहीं, कोई सवाल नहीं पूछा। कहा मोहम्मद ने भेजा है, बस कहा कि जब मोहम्मद कहेंगे हम अपनी लड़की तुम्हारे हवाले करने तैयार है। और इससे बढ़कर क्या नसीबा होगा कि मोहम्मद खुद मेरी बेटी का निकाह पढ़ाएंगे। बोलो सल्लल्लाहु। फिर हमारे नबी ने, अभी हमारे नबी ने निकाह पढ़ाना शुरू नहीं किया, हमारे नबी ने फरमाया घर का क्या करोगे? रबिया ने कहा वही तो प्रॉब्लम है, घर कहाँ है मेरे पास। तो एक सहाबी वहां थे जिनका नाम है हजरत हारिसा। बोलो क्या नाम? हारी। हमारे नबी ने फरमाया ओ हारिसा इधर आओ, कितने घर? कहा 2 घर। क्या करते हो? कहा एक घर में मैं रहता हूँ मेरी फैमिली के साथ, और दूसरा घर किराए पे चढ़ाने का सोच रहा हूँ। हमारे नबी ने फरमाया किराए पर मत चढ़ाना, मेरे रबिया को वो घर दे दो। बोलो सुभान अल्लाह। इतना कहा, उन्होंने कहा मैंने रबिया को घर दे दिया। बोलो मैंने रबिया को। यहाँ कोई देवे? हाँ, यहाँ कोई मेले में घर देवे? ले लेवे, मौलाना का जावे, लेकिन मिले नहीं। अच्छा, अब रबिया के पास घर भी आ गया। अब कहते हैं कि अल्लाह का रसूल लड़की का भी इंतजाम हो गया, यानी बीवी का इंतजाम हो गया, और घर का भी इंतजाम हो गया। तो हमारे नबी साथ में फरमाया मेहर में क्या दोगे? अरे भाई मेहर देना होती कि नहीं? अल्लाह के रसूल कुछ भी नहीं, लकड़े काटता हूँ मैं तो जंगल में जाके, और जो कुछ मिलता है सूखी रोटी खा लेता हूँ, मेरे पास मेहर। तो हमारे नबी ने एक और साहबी को बुलाने भेजा जिनका नाम है हजरत बुरैदा। बोलो क्या नाम है? और हमारे नबी ने फरमाया बुरैदा सोने चांदी की दुकान है ना? कहा हाँ। हमारे नबी ने कहा अल्लाह बरकत देवे, एक खजूर की गुठली के बराबर चांदी लेकर आओ और रबिया को मालिक बना दो, ये बतौर मेहर के अपनी बीवी को दे देगा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबिया कपड़े कितने तुम्हारे पास? रबिया ने कहा अल्लाह के रसूल ये है, एक आध घर में कुछ चादर सूखती उगती होगी, फटी पुरानी होगी। तो हमारे नबी ने फरमाया अबू बकर को बुलाओ। हजरत अबू बकर आए, कपड़े का कारोबार करते थे। फरमाया 2 जोड़ दुल्हे को दे दो, 2 जोड़ दुल्हन को दे दो। बोलो सुभान। 2 जोड़ दुल्हे को दे दो, 2 जोड़ दुल्हन को दे दो। उसके बाद हमारे नबी ने जितने लोग थे ना सबको जमा कर लिया, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। और वो लड़की के अब्बा को कहलवा दिया तुम भी आ जाओ, अपने घर वालों को लेकर आओ। यहाँ कुछ 30-40 आदमी जमा हुए, हमारे नबी ने निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। बोलो सुभान अल्लाह। जब निकाह हो गए तो हमारे नबी ने फरमाया घर भी है, रोटी भी है, कपड़ा भी है, मकान भी है, कल वलीमा करवाना है। भाई वलीमा होता ना, सुहागरात के बाद जो खाना होता है उसको क्या कहते हैं? वलीमा। तो रबिया ने कहा वलीमा कैसे कराऊंगा? हमारे नबी ने फरमाया तुमको थोड़ी कराना है, उस्मान इधर आओ, जितना मजमा बैठा है या कल जितने भी आए सबको खाना बना के खिला देना और रबिया की तरफ से वलीमा करवा देना। बोलो सुभान अल्लाह। हो गया। बोलो कितने 1 घंटे के अंदर पूरा निकाह हो गया। जो 1 घंटे पहले कुंवारे और जिनको यकीन है कि मुझे कोई मदीने में लड़की देने वाला नहीं, 1 घंटे के अंदर घर का इंतजाम, रोटी का इंतजाम, कपड़े का इंतजाम, मेहर का इंतजाम, अरे मेरे दोस्तों वलीमे का इंतजाम, कितनी देर में? इसको कहते गुलाम। आका ने कहा गुलाम ने हमको नबी से मोहब्बत है। अरे हाँ या ना बोलो ना आप।
ہاتھ اوپر کرو نا، کون کون محبت کرنے والے؟ اور ہمارے نبی سے محبت کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ میں نے بولو نا، کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ محبت کا ہے، محبت کا ہے. یہ تو کتنے لوگ بیٹھے جن کے چہرے پہ داڑھی بھی نہیں ہے. محبت کا ہے. یہ کیا ہے؟ ارے بولو نا، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے نبی کے چہرے پہ تھی. ایک میرے کو کیا پوچھتا معلوم، مولانا بتاؤ نا، قرآن سے بتاؤ نا، داڑھی کہاں ہے، کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا نبی کے چہرے پر تھی. کہاں تھی؟ میں نے کہا اب کیا کا ثابت چاہیے تیرے کو؟ اب کیا ثبوت چاہیے تیرے کو؟ تو خود کہتا ہے کہ ہمارے نبی کے چہرے پر داڑھی تھی. جتنے اولیاء کرام گزرے، چاہے وہ خواجہ غریب نواز ہو، شیخ خواجہ معین الدین چشتی ہو، یا عالم ربانی فیض سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی ہو، یا حضرت جنید بغدادی ہو، یا خواجہ نظام الدین اولیاء ہو، یا خواجہ سراج الدین ہو، یا ہمارے سورت کے خواجہ دانا رحمت اللہ علیہ ہو، یا احمد آباد کے شاہ عالم رحمت اللہ علیہ ہو، یا احمد آباد کے قطب عالم رحمت اللہ علیہ ہو، یا بمبئی کے علامہ مخدوم ہو. میرے دوستو، اللہ کی قسم کوئی ولی نہیں بنتا جب تک نبی کے چہرے کو اپنا چہرہ. یہاں دیکھو بہت سارے بیٹھے. چلو داڑھی کی بات چھوڑو، ہم کو نبی سے محبت ہے نا، اللہ کا ڈر لگتا ہے تو رات کو موبائل پہ کیا کرتے؟ اللہ کہاں جاتے؟ نہیں، جب ہم موبائل میں وہ گندا گندا دیکھتے، اللہ کہاں ہے؟ ابھی کسی کو بھی پوچھو نا، اللہ کا، اللہ ہر جگہ موجود، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ، ہم ڈرے تو اللہ، ہم ہنسے تو ہنسانے والا اللہ، رلانے والا اللہ، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ. ابھی اٹیک کا جھٹکا آ گیا، اللہ بچا لے، اللہ بچا لے، کینسر ہو گیا، اللہ بچا لے. تو موبائل میں جب ننگا گیری کرتا تو وہ اللہ کا ہے. ڈھونگ کرتے مطلب اللہ کے سامنے ڈھونگ. موبائل میں زینا ہوتا ہے، اللہ کا ہے. پب جی کھیلتا ہے، گیم کھیلتا ہے، چوری کرتا ہے، سنیپ چیٹنگ کرتا ہے، ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھتا ہے، گندی گندی سیریل دیکھتا ہے. ایک نے تو میرے کو بولا، یونس بیٹا میں حیران ہو گیا، ایک میرے کو آ کے بولتا ہے مولانا ایک سیریل دیکھنے جیسے. میں نے کہا اس میں ہے کیا؟ کیا ماں بہن کی گالی دیتے. میں وہ بول تو نہیں سکتا نا یہاں پہ، یہ مائک پہ تھوڑی بول سکتا. میں کو بولا کیا ماں بہن کی گالی دیتے؟ تو میں نے کہا تیرے کو دیتے؟ ہاں میرے کو نہیں، وہ آپس میں جو سیریل چلتی ہے نا، اس میں وہ ایک بھائی دوسرے کو گالی دیتا ہے، مطلب ہے کہ وہ آپس میں گالی دیتے. تو میں نے کہا تیرے کو کیا مزہ آتا ہے؟ تیرے گھر میں رات کو 1 بجے وہ ماں کی شرمگاہ کا ذکر کرتا ہے، وہ بہن کی شرمگاہ کا ذکر کرتا ہے. تیرے گھر میں ماں بھی ہے، تیرے گھر میں بہن بھی ہے، تیرے گھر میں بیٹی بھی ہے، تیرے گھر میں بہو بھی ہے، اور تیرے گھر میں رات کو 1 بجے 2 بجے 3 بجے کسی کی ماں کی شرمگاہ، کسی کی بہن کی شرمگاہ کا ذکر ہوتا ہو، وہ گھر میں اللہ برکت بہت دے گا. وہاں پیسے بہت آئیں گے، رحمت بہت آئے گی، مغفرت بہت آئے گی. کائے کا مذاق کر کے رکھے ہو میرے دوستو؟ ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ دیکھنا، گندے گندے گالیاں، گندے گندے ننگے ننگے. میں تو صحیح کہتا ہوں، ہمارا جوان اتنا گندا دیکھتا ہے. یہ تو مائک ہے تو میری آواز جاری، باقی میں چپ کے کان میں بولا ہوتا. ہمارا جوان اللہ کی قسم اتنا گندا دیکھتا ہے کہ اس وقت اگر ماں آ جاوے نا اور اچانک اس کا موبائل لے لے نا، تو ماں بھی دیکھ کر کہے کاش ایسے بچے کو پیدا نہ کیا ہوتا تو اچھا ہوتا. صحیح کہہ رہا ہوں میرے دوستو، یہ حالت ہم نے بنا رکھی ہے. اور پھر کہتے ہیں اللہ سے ڈر لگتا ہے ہم کو، نبی سے محبت ہو گئی. ہاتھ اٹھا لو، ہو گیا ہو مصطفیٰ کا دامن، بولو نہیں چھوڑیں گے، ہو گیا، پکڑنے کا ہی نہیں. آج میں آپ کو اللہ کی طاقت. بھائی ٹائم ہو گیا نا میرا؟ ہو گیا نا یونس؟ ہو گیا میرا ٹائم؟ عبد القیوم کا ہے؟ ہاں ہو گیا میرا ٹائم؟ ہو گیا نہیں؟ جتنا کھایا تھا اتنا تو بول لیا، اب کتنا بولواؤ گے بھائی؟ معلوم ہے میں گھر میں دیر میں جاتا ہوں تو بیوی غصے بہت ہوتی ہے میرے اوپر. یہ تو اچھا ہے میں ابھی یہاں پہ اسٹیج پہ آیا نا، اللہ اچھا تھا کہ سب نے میرے کو پھول دیے. یہ نا پھول دیے نا، تو دیکھا نا؟ ارے آپ لوگوں نے دیکھا سب نے میرے کو پھول دیے. میں نے حافظ آصف کو کیا کہا معلوم؟ سب کو ٹھیلی میں جمع کر دے، کیونکہ رات کو وہ غصے ہوئیں گی تو میں جا کے.
اور اس کو بھی کہوں گا اتنے سارے پھول دیے، ایک میں دوں گا، ایک اس کو کہوں گا اب تو میرے کو دے. ہاں میں خود کہوں گا پھول لے کر پھول آئی، پھول کر میں نے کہا، پھول لے کر پھول آئی، پھول کر. دیکھیے کتنا خوش خوش ہو کے سنتا ہے کوئی گرل فرینڈ ول فرینڈ بیوی کوئی. پھول لے کر پھول آئی، پھول کر میں نے کہا کیوں پھول لائی، تم تو خود ہی پھول بنی ہو. تو میں بھی ایسا بولتے رہتا ہوں، ایسا کچھ نہ. تم لوگ بھی بولتے رہتے ہوں گے نا. ارے بہت خطرناک ہے بیوی کا معاملہ. تیری شادی ہوئی نہیں ہوئی؟ سن، بہت خطرناک معاملہ بیوی کا معاملہ. اتنا خطرناک ہے معلوم ہے. کبھی کبھی ہم ٹینشن میں رہتے، صحیح بتاتا ہوں. ہم ٹینشن، بھائی کام کاج والا آدمی ہے، ٹینشن میرے کا، میرے جیسا بیان کرنے کے لیے کہاں کہاں جانے کا، رات کو 2 بجے آنے کا، 3 بجے آنے کا، پھر تھکے تھکے رہنے کا، چہرہ اترا ہوئے، آدمی تھکا تھکا ہوئے. اب کتنی بیوی ہے نہیں، آپ کے ساتھ بھی گزرا ہوگا، اکیلے میرے ساتھ نہیں گزرا، آپ کے ساتھ بھی گزرا ہوگا. بیوی پوچھتی ہے کتنا پیار کرتے ہو، پوچھتی ہے آپ کو میرے سے کتنی. ارے پوچھتی کہ نہیں پوچھتی؟ صحیح بولو بھائی، ہاں بولو نا، تو میرے کو اچھا لگے تھوڑا کہ بھائی میں اکیلا شادی نہیں کیا ہوں. یہ بیوی کی عادت ہے، ایک دم کام دھندے میں اپن بزی ہوں گے اور سامنے آ جائے گی آپ میرے سے کتنا محبت کرتے ہو. ایک بیوی آئی اپنے شوہر کو پوچھتی کتنا محبت کرتے ہو. اس نے کہا محبت کی بات رہنے دے، کچن میں جا کے چائے بنا جا. ابھی 30 سال شادی کو ہو گئے، ابھی کیا محبت نے، پیار نے محبت، چائے بنانے. تو بولتی نہیں پہلے آپ کو بولنا پڑے گا. تو بولا میں نے کہا نا تو چائے بنا. وہ کہنے لگی میں بھی بنگال کی ہوں، نہیں بناؤں گی، پہلے یہ بتاؤ کتنی محبت کرتے ہو. تو اس نے دیکھا کہ پیچھا چھڑانے کا، تو کہا جتنی محبت لیلا مجنو اتنی تیری اور میری. لیلا مجنو جتنی محبت کرتے تھے اتنی محبت تو وہ بیوی غصے ہوئی، بولے 4 دن تو پہلے لڑکے گئے تھے میرے ساتھ میں، 4 دن تو پہلے میرے کو طلاق کی دھمکی دیتے تھے، آج لیلا مجنو ہو گئے. سچ بتاؤ کتنا پیار کرتے ہو. کیا جواب دینے کا؟ دیکھو سب کیسا بیٹھے انتظار کرتے، قاری صاحب کیا جواب دے گا. ایسا جواب بتاؤں گا نصیبہ چمک جائے گا، شادی سے پہلے نصیبہ چمکے گا بیٹا. کیا جواب دینے کا معلوم ہے؟ پوچھے نا کتنا محبت کرتے ہو، کیا جواب دینے کا؟ اتنی محبت کرتا، اتنی محبت کرتا تیرے سے، اتنی محبت کرتا کہ جی چاہتا تیرے جیسی دوسری لے کر آ جاؤ. کیسا لگا جواب؟ زندگی بھر نہیں پوچھے گی کتنا پریم کرتے ہو. خیر آپ لوگ ہنسے نا تو میرے کو تھوڑا اچھا لگا. میرے کو پوائنٹ پر آنا ہے، پوائنٹ پر یہ آنا ہے. آج میں آپ سے 2 ارادے کروا کے یہاں سے جا رہا ہوں. میں آپ کی اور 10-15 منٹ لوں گا، چلے گا نا آپ لوگوں کو؟ انشاءاللہ میں 1-2 ارادے آپ کے پاس، پھر اپن پورا سبق تازہ کریں گے. ایک ارادہ یہ کرنا ہے کہ ڈرنے کا کس سے، آواز نہیں آ رہی، کس سے ڈرنے کا؟ جب موبائل ہاتھ میں آئے، یوں ہاتھ میں لیا اور وہ عادت ہے. میں آپ کو ایک بات کہوں، آپ برا نہیں ماننا، جو دارو پیتا ہے نا وہ موبائل کھیلنے والے سے اچھا ہے. کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ دارو پینے والے کو احساس ہے کہ میں کیا کرتا ہوں، گناہ کرتا ہوں. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا جو بہت دارو وارو پیتا ہے نا وہ بھی رمضان کے مہینے میں نہاتا ہے، سفید کرتا سفید پیجامہ پہنتا ہے، اور بڑی رات کو وہ بھی مسجد کے کونے میں جاتا ہے، اللہ پورا سال دارو پیا اللہ، اور معلوم نہیں آگے کیا ہوگا اللہ، لیکن اللہ میں نے بہت دارو پیا اللہ میرے کو معاف کر دے اللہ. سچ بتاؤ اس کے آنسو اللہ کو کتنے اچھے لگتے ہوں گے. اور یہ موبائل میں جو ایپیسوڈ دیکھتا ہے نا وہ رات کو معافی مانگتا ہے. اس کو بولے معافی مانگ، تو کیسا مانگو، ابھی تو 4 ہوئے، 18 باقی ہے، 18 ایپیسوڈ باقی، 22 ایپیسوڈ ہے، ابھی تو 4 ہوئے، 18 باقی ہے، بعد میں معافی مانگیں گے. بتاؤ اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ نہیں آتا ہوگا غصہ. اس لیے اب جو میں بات کرنے جا رہا ہوں نا میرے پیاروں، وہ بہت سمجھنے والی بات ہے. سب لوگ عمل کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں عمل کریں گے تو بولو کریں گے، عمل کریں گے. 2 باتیں میں ابھی کرنے جا رہا ہوں اور اس کے بعد بات ختم کروں گا، جس میں سب سے پہلی بات، آپ نے ایک بادشاہ کا نام سنا ہوگا، حضرت ہارون رشید. ہاں یا نہ؟ اب ہوا کیا معلوم، حضرت ہارون رشید جیسا بھرا بازار ہے ہمارے صورت میں بھی، آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے بازار ایک دم کیسے گچا گچ بھرے ہوتے، لیڈیز بازار ہوتا ہے، کبھی جینٹس لیڈیز دونوں بازار ہوتا ہے، بڑے بڑے مال ہوتے، آپ نے صورت میں دیکھا ہوگا بھرے بڑا. لیکن اچانک اگر ایسا پتا چلے کوئی منسٹر آ رہا ہے تو پورا راستہ
آپ نے دیکھا ہوگا چاروں طرف پولیس آ جاتی ہے, ادھر گاڑیوں کی لائن, ادھر گاڑیوں کی لائن, ادھر گاڑیوں, اور وہ منسٹر کی گاڑی آتی ہے اور وہ ہارن بجاتے بجاتے جاتا ہے, ایسا جاتا ہے کہ سب لوگ سناٹے میں ہوتے. اب وہ چلا, اس کے پیچھے ایک اور گاڑی, اس کے پیچھے ایک اور گاڑی, اس کے پیچھے ایمبولینس, اس کے پیچھے فائر بریگیڈ. ارے کون ہے؟ کہا منتری ہے, بہت بڑے منتری ہے, بہت بڑے پولیٹیکل لیڈر ہے. میرے دوستوں, جب پولیٹیکل لیڈر جب آتا ہے تو پورے راستے میں سناٹا ہوتا ہے. تو ہارون رشید کے زمانے میں جب ہارون رشید نکلتے تھے, اپنے پورے فوجیوں کو لے کے نکلتے تھے, اپنے پورے لشکر کو نکلتے تھے, تو قاعدہ تھا کوئی بیٹھا نہیں رہے گا, سب سٹینڈ اپ, کھڑے ہو جاؤ. کوئی خریدے گا نہیں, کوئی بیچے گا نہیں, کوئی بات نہیں کرے گا, ایک دم سائلنٹ, سٹینڈ اپ, سب کھڑے ہو جاؤ. تو ایک مرتبہ ایسا ہی بادر گچا ہوا تھا اور آواز آئی, ہارون رشید, ہارون رشید, بادشاہ آ رہے, بادشاہ آ رہے, بادشاہ آ رہے. اپنے لشکر کے ستارے, سب دکان والے بولو کھڑے, جتنے کسٹمر سب کھڑے, مارکیٹ والے کھڑے, اور سب کھڑے, ایک دم خاموشی. ہارون رشید آئے, اپنے پورے لشکر کے ساتھ آئے. ایک اللہ کے ولی بیٹھے ہوئے تھے, بولے ایک اللہ کے ولی, اور کیا کر رہے تھے معلوم؟ ہاتھ میں لکڑی تھی, بولے ہاتھ میں لکڑی, اور لکڑی سے ایسا ایسا زمین پہ ایسا ایسا. اب زمین پہ ایسا ایسا کریں گے تو کیا بنے گا؟ کچھ بھی نہیں بنے گا. ایسا ایسا کر رہے, وہ کھڑے نہیں ہوئے. ان کا نام تھا بہلول. بولو نام کیا تھا؟ بہلول. نام سنا ہوگا آپ نے, بہلول. اب وہ یوں زمین پہ کر رہے ہیں. تو ہارون رشید کو آیا غصہ کہ سارا مجمع کھڑا ہے, سب کے سب کھڑے اور سائلنٹ, خاموش, اور یہ لکڑی سے زمین پہ کر رہے, یہ زمین پہ کیا نقشہ بنے گا؟ کوئی نقشہ. تو ہارون رشید نے غصے میں کہا, کیونکہ ہارون رشید اور بہلول اصل میں دیکھنے جاؤ تو رشتہ دار ہے. بولو اصل میں دیکھنے جاؤ تو ہارون رشید نے بڑے غصے میں کہا, بہلول, او بہلول, معلوم نہیں بادشاہ آیا ہوں, سب کھڑے ہیں. میں بھی کھڑے ہونے والا تھا, لیکن ایک چیز سمجھ میں نہیں آ رہی, اس لیے کھڑا نہیں ہوا. تو بادشاہ نے غصے میں کہا, کیا چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ ایک تو لکڑی لے کے زمین پہ یوں یوں کرتے ہو جس سے کچھ بننے والا نہیں, کون سی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کہا سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اوپر والا اعلان کرتا ہے معافی مانگ لے, معافی مانگ لے, توبہ کر لے, گناہوں سے توبہ کر لے, مگر یہ دیکھو سب بازار میں کوئی خرید رہا ہے, کوئی بیچ رہا ہے, کوئی دلالی کر رہا ہے. اس وقت سب کے سب کھڑے ہیں, مرد بھی, عورتیں بھی, بچے بھی, پوری بازار میں دھوم مچی ہے. کوئی اوپر والے کو سننے کوئی تیار نہیں. اوپر والا کہہ رہا ہے معافی مانگ لے, توبہ کر لے, ایک بار آنسو نکال لے, ایک بار رو لے, ایک بار شرمندہ ہو جا. مگر یہ سب اتنے دکان میں مست خریدنے بیچنے میں, یہ جیسے آج کے زمانے میں بڑے بڑے مال میں اتنے بیزی ہے کہ ان کو کچھ سمجھ میں, بولے ان کو کچھ سمجھ میں. ہارون رشید نے سوچا ایسی باتیں بہکی بہکی باتیں کرتے. ہارون رشید نے کہا, سب کو کہا رہنے دو رہنے دو, ان کا دماغ تھوڑا کمزور ہے, چلو چلو آگے چلو. چلے گئے. اور بہلول ہنسنے لگے. بہلول, اور کیا کمانو, سب سمجھ گیا پھر بھی ایسا بنتے جیسے نہیں سمجھا. سب سمجھ گئے پھر بھی ایسا بنتے جیسے. چلو یہ آپ کو واقعہ اتنا یاد رہا, یاد رہا. ایک ہفتہ گزر گیا. بولو کتنا گزرا؟ کسی بہت بڑے آدمی کا انتقال ہو گیا. ہارون رشید کے دربار میں کسی بڑے آدمی کا انتقال ہوا اور اس کا جنازہ قبرستان میں جا رہا ہے, اور قبرستان میں اعلان ہو گیا ہے بہت بڑے شاہی خاندان کے آدمی کا انتقال ہوا ہے, قبرستان میں جنازے کی نماز ہوگی اور سب لوگ انتظار کرو. بادشاہ خود آ رہے ہیں. بولو بادشاہ پورے لشکر کے ساتھ قبرستان آ رہے, کیونکہ وہ جنازہ جو ہے بڑے آدمی کا ہے, دفن کرنے سے پہلے بادشاہ. اتنے میں تو ہارون رشید پورے لشکر کے ساتھ جاہو جلال کے ساتھ قبرستان کے دروازے سے یوں اندر انٹر ہوئے. عادت تھی سب کی کیا ہو جانے کا, کھڑے ہو جانے کا. وہاں کونے میں بہلول بیٹھے. بولو کون بیٹھے؟ اور ہاتھ میں لکڑی, اور زمین پہ یوں کر رہے. تو ہارون رشید نے آج دیکھا تو کہا, بہلول اس دن بازار میں بیٹھے تھے, آج یہاں قبرستان میں بیٹھے ہو, کھڑے نہیں ہوتے ہو. تو کہا بہت گہری سوچ میں ڈوب گیا ہوں. کہا آج کون سی گہری سوچ ہے؟ کہا گہری سوچ یہ, جتنی قبریں دکھتی ہے نا, ہر مردہ اندر سے چلاتا ہے معاف کر دے, معاف کر دے, معاف کر دے. کیونکہ کسی مردے کو لوہے کے آگ سے جلایا جاتا ہے, کسی کی آنکھ کو پھوڑا جاتا ہے, کسی کے یہ دونوں جبڑے کو پھاڑا جاتا ہے, کسی کے سینے کے اندر لوہے کی سلاخ اتار دی گئی ہے, کسی کے اوپر سانپ لپٹ گیا ہے, کسی کے اوپر بچھو لپٹ گئے, کسی کو آگ نے لپٹ لیا. یہ جتنے قبر میں سوئے سب کہتے معاف کر دے. اوپر والا روٹھا ہوا ہے, کہتا میں معاف نہیں کروں گا, میں معاف نہیں کروں گا, میں معاف نہیں کروں گا. معلوم ہے آپ کو حضرت ہارون رشید وہ دن کی بات بھی بولو سمجھ گئے تھے, آج کی بات بھی سمجھ گئے. آنکھوں میں آنسو آئے. بولو آنکھوں میں آنسو آئے. تو بہلول نے کیا کہا, میری بات پر آنکھوں میں آنسو آ گئے, میری بات پر آنکھوں میں آنسو آ گئے.
حالانکہ جو میں کہتا ہوں میں نہیں کہتا ہوں، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے۔ معلوم کرو یونس کیا ہوا؟ تم کیا کرو گے؟ تم کیا کرو گے؟ جا پانی پلا۔ بھائی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے، بلند آواز سے پڑھیے۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ تو بات چل رہی تھی وہ میں آپ کو کر رہا ہوں۔ ہارون رشید رونے لگے تو حضرت بہلول نے کہا رو کیوں رہے ہو؟ یہ جو بات میں نے کہی وہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ کیا لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ چوتھا پارہ، بولو سب لوگ بولو، کون سا پارہ؟ یہ اس لیے بول رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہو، چوتھا پارہ سورہ نساء، بولو سورہ نساء۔ اس میں کیا لکھا؟ یہی دو باتیں، وہ ایک ہارون رشید بہلول کے ساتھ بازار میں اور ایک ہارون رشید بہلول کے ساتھ قبرستان میں، دونوں باتیں قرآن میں لکھی ہوئی ہے، یعنی قرآن نے اپنے انداز میں، کیونکہ ہارون رشید کا زمانہ تو بہت بعد کا، بہلول کا زمانہ بھی بہت بعد کا، قرآن کی آیت تو بہت پہلے آئی، لیکن انداز وہی ہے۔ قرآن نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا؟ انما التوبۃ للذین یعملون السوء بجہالہ ثم یتوبون من قریب فاولئک یتوب اللہ علیہم۔ یہ پہلی بات بازار والی۔ کیا بات؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے بہت سارے زندہ لوگ ہیں، بولو بہت سارے زندہ لوگ ہیں مگر گنہگار ہیں۔ اللہ کہتے توبہ کا موقع ہے، میں آسمان سے آواز دیتا ہوں میرا بندہ آجا، میرا بندہ رو لے، میرا بندہ معافی مانگ لے، میرا بندہ استغفار کر لے۔ اللہ فرماتے میری قسم ایک بار آنسو کا قطرہ نکالے گا میں اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دوں گا۔ بولو سبحان اللہ۔ یہ تو کون سا معاملہ ہو گیا؟ بازار والا۔ اب وہ قبرستان والا معاملہ کیا؟ اللہ نے فوراً دوسری آیت میں وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ۔ یہ دوسرا وہ قبرستان والا۔ اللہ کہتے سنو، جو قبرستان میں آ گیا، جو اپنی قبر میں آ گیا، جو سو گیا، جو مردہ ہو گیا، وہ چلا چلا کے خون کے آنسو ٹپکا کہ مجھ سے معافی مانگے گا، لیکن میری قسم میں اسے معاف نہیں کروں گا۔ تو ہم لوگ کون سی پوزیشن میں؟ پہلی والی کی دوسری والی؟ ارے زور سے بولو نا، اس وقت ہم کون سی پوزیشن میں؟ تو کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایک بار جھٹکا لگا، بھائی اٹیک آیا، کینسر ہوا یا چلو موت آئی، کل تک تو یہ وقت دیکھنے بھی نہیں ملے گا۔ ابھی جتنے بجے کل اتنے بجیں گے، اس سے پہلے کہاں ہوئے گا؟ تو آج وہ پہلی والی آیت ہمارے سامنے کہ آجا، اللہ کہتے میں نے ہاتھ پھیلائے، میں نے رحمت کو پھیلایا ہے، میں نے مہربانی کو پھیلایا ہے، میں نے تیری مغفرت چاہنے کے لیے ہاتھ کھولے، ایک بار آجا، ایک آنسو کا قطرہ نکالے گا تیرے گناہوں کو معاف کروں گا، لیکن کل قبر میں سوئے گا، خون کے قطرے ٹپکائے گا، مگر میں تجھے معاف۔ تو عقل مند کون ہے؟ جو پہلے والے پہلو میں اپنا کام پورا کرے، دوسرے والے پہلو کا انتظار۔ تو کون کون تیار ہے توبہ کرنے کے لیے؟ سچی پکی توبہ، بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اور ایک بات آئی ہے تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات آپ کے سامنے کر دوں اور بات ختم کروں۔ ایک گناہ ہم لوگ کر رہے ہیں، اے میرے پیاروں ساتھ میں بولو نا، ایک گناہ اچھے اچھے لوگ کر رہے ہیں، بڑے بڑے لوگ، داڑھی والے، میرے جیسے بیان والے، اللہ کے راستے میں وقت لگانے والے، بڑی بڑی خانقاہ میں جانے والے، اللہ کے ولیوں کو ماننے والے، درگاہوں پہ جانے والے اور درگاہوں پہ جا کے اللہ اللہ کرنے والے۔ میرے پیاروں ایک گناہ ہم لوگ کرتے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں میرے پیاروں، مت کرنا، مت کرنا، نہیں کرنا۔
اور وہ کیا گناہ ہے معلوم؟ اپنی ماں اور اپنے ابا کو کبھی ناراض مت کرنا. بولو اپنی ماں مت ناراض کرو. میں یہ امانت والی کرسی پر بیٹھا ہوں، حدیث کے الفاظ بتاتا ہوں. یتقلب من جنب الى جنب ولا تجری الکلمۃ علی لسانی. حدیث کے الفاظ ہے آدمی موت کے وقت کروٹ پہ کروٹ لے گا، لیکن ماں یا باپ ناراض ہوں گے تو اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، نہیں ہوگا، کلمہ نصیب نہیں ہوگا. میرے دوستو ایک بات کہہ کے بات ختم کروں جو میں نے بہت جگہ پہ سنایا. حضرت عمر کا دربار لگا ہے. بولو کن کا دربار؟ حضرت عمر امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل پہ اکیلے حکومت کرتے. بولو کون؟ حضرت. ان کا گچا گچ دربار لگا ہوا ہے. ایک آدمی آئے. بولو ایک آدمی آئے. یہ جوان لوگ آپ لوگ خاص طور پہ بہت کان کھول کے سننا اور اللہ کے واسطے ایمان کے ساتھ سننا. حضرت عمر کے دربار میں ایک آدمی آئے اور آ کر کہا عمر امیر المومنین ایک سوال، اونلی ون کوسچن، ایک سوال. حضرت عمر نے ایسے چہرے کو اٹھایا، رعبدار چہرہ تھا. کیا ہوا؟ کیا سوال پوچھنا ہے؟ سوال یہ پوچھنا ہے کہ میری ماں 100 سال کی. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے میری ماں 100 سال اور یہ میرا گھر ہے، جیسا میرا گھر ہے باتھ روم باہر ہے. بولو باتھ روم ٹوائلٹ. وہ زمانے میں ٹوائلٹ کہاں ہوتے تھے؟ اور آج کے زمانے کی طرح ٹوائلٹ نہیں ہوتے تھے. بڑا کھڈا ہوتا تھا، اس میں ڈبہ رکھا ہوتا تھا. تو وہ آ کر کیا کہتا ہے عمر امیر المومنین میرا گھر ہے، باہر ٹوائلٹ ہے، میری ماں 100 سال کی ہو گئی ہے، میری ماں کو پیشاب بار بار آتا ہے. تو میری ماں چلاتی ہے اے بیٹا میرے کو پیشاب کروا دے، او بیٹا او بیٹا او بیٹا. تو میں جلدی سے ماں کو اٹھاتا ہوں، باہر لے جاتا ہوں اور باہر وہ جو کھڈا رکھا ہے نا وہاں ماں کو پیشاب کر. لیکن کہا عمر پرابلم یہ آیا ہے کچھ دن سے کہ میری ماں بیچاری چلاتی ہے اور کہتی ہے بیٹا بیٹا او بیٹا میرے کو پیشاب آیا، بیٹا جلدی آ. کہا میں آتا ہوں ماں کو اٹھاتا ہوں، ماں پیشاب. بولو میرے گود میں، میں گود میں ماں کو اٹھاتا ہوں، ماں پیشاب کر دیتی ہے. اور کہا عمر امیر المومنین دن میں 12 سے 15 مرتبہ ہوتا ہے اور 12 سے 15 مرتبہ میں خود اپنے کپڑے دھوتا ہوں کیونکہ ماں نے میرے اوپر پیشاب کیا ہے. میں اپنے کپڑے دھوتا ہوں، ماں کے کپڑے دھوتا ہوں، میں نہاتا ہوں، ماں کو اچھے طریقے سے دھلاتا ہوں، پھر ماں کو بٹھاتا ہوں. ایسا دن میں 12 سے 15 مرتبہ ہوتا. پھر وہ شخص نے کیا کہا معلوم؟ عمر ایسا لگتا ہے ماں کا حق ادا کر دیا. ماں کا حق ہے. تو حضرت عمر نے کہا کیسے ادا کر دیا؟ کہا بچپن میں ماں پہ پیشاب کرتا تھا، بڑھاپے میں ماں میرے اوپر پیشاب کرتی ہے، حق تو ہو گیا بھائی، برابر سرابر کا معاملہ ہو گیا. میں چھوٹا تھا تب میں ماں کے اوپر پیشاب کرتا تھا اور میں بڑا ہوا تو ماں بوڑھی ہو گئی تو ماں میرے اوپر پیشاب کرتی، تو پیشاب تو میں نے بھی کیا اور ماں نے بھی کیا، تو حق تو ادا ہو گیا. میں بھی دن میں 12-15 مرتبہ کرتا ہوں گا، یہ بھی دن میں 12-15 مرتبہ کرتی ہے، تو حق تو ادا ہو گیا. حضرت عمر نے زور سے چیخ ماری اور چیخ مار کر کہا نہ نہ. کہا جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے، اللہ کو حاضر ناظر رکھ کے بتا، جب تیری ماں تیرے اوپر پیشاب کرتی ہے تو تیرے دل میں خیال آتا ہے کب تک جیے گی؟ 100 سال ہو گئے، اب اللہ اٹھا لے وے، اب اللہ کو پیاری ہو جاوے. بیچاری کتنی تکلیف اٹھاتی ہے بار بار دھونے کا دھلانے کا. اب 100 سال تو ہو گئے، اب آرام سے ایک بار آنکھ بند ہو جاوے، دفن کر دے وے، اللہ کو پیاری ہو جاوے، سکون مل جاوے. کہا تیرے دل میں بار بار خیال آتا ہے کب جائے گی ماں، کب جائے گی ماں کب. اور تو جب پیشاب کرتا تھا نا تو ماں کہتی تھی میرا بیٹا جوان کب ہوگا، میرا بیٹا جوان کب ہوگا، میرا بیٹا بڑا کب ہوگا، میرا بیٹا 8 سال کا کب ہوگا، 10 سال کا کب ہوگا، 12 سال کا کب ہوگا. وہ تیرے آنے کی تمنا کرتی تھی، تو جانے کی تمنا کرتا ہے. وہ شخص نے حضرت عمر کے پاؤں پر اپنا سر رکھا اور چیخ مار کے رویا اور رو کر کہا عمر آپ کی بات سچی ہے، ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو سوچتے ہیں ماں بہت بوڑھی ہو گئی کب جائے گی، باپ بہت بوڑھا ہو گیا کب جائے گا. اور وہ ماں باپ ہم جب چھوٹے تھے تو سوچتے تھے کب 5 سال کا ہو جائے گا، کب 8 سال کا ہو جائے گا، کب سکول جاتا ہو جائے گا، کب یہ بڑا ہو جائے گا. تو ہر ماں باپ بچے کے آنے کی تمنا اور بچہ ماں باپ کے. اس لیے میرے پیارو موت کے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. اس لیے میں تو بہت سو کو کہتا ہوں، بہت خراب بھی لگتا ہے، بہت سو کو کہتا ہوں کرو کرو رمضان میں عمرے کرو. ہاں بہت سارے لوگ عمرے کا ٹکٹ لے کے جاتے ہیں. ابھی بھی آپ نے دیکھا ہوگا کوئی بولے گا 41,000 کا عمرہ ہے، کوئی کہے گا 55,000 کا عمرہ ہے، کوئی کہتا ہے 60,000 کا عمرہ ہے، کوئی کہتا ہے تھوڑا دور رکھے گا مگر 1 لاکھ کے اندر عمرہ ہو جائے گا. میرے دوستو عمرہ کرنا نفل. بولو عمرہ کرنا نفل. اگر عمرہ نہیں کرے گا
قیامت میں اللہ ایک بار بھی نہیں پوچھے گا میرا بندہ تو نے عمرہ کیوں نہیں کیا تھا. اور ماں باپ کی خدمت کرنا فرض. بولو ماں باپ کی خدمت کرنا. اور جو نہیں کرے گا اس کو موت کے وقت کلمہ نصیب. اور سوال ہوگا قیامت میں کہ تو نے ماں کا کیا حق ادا کیا, ابا کا کیا حق ادا کیا. تو میرے دوستو نفل کرنے کا کہ فرض کرنے کا؟ جتنا پیسہ عمرے میں اور شو شاہ کرتا ہے اتنا پیسہ ماں کی میڈیسن, ماں کی دوا, ماں کا آپریشن, ماں کو کیا بوٹل کی ضرورت ہے اس کے پیچھے لگا دے, فرض ادا کرتا جائے گا. اور ایک بات سمجھ لو, جو ماں باپ کا وفادار ہوگا اللہ اس کو چھپر پھاڑ کے روزی دیتا رہے گا. اور جو ماں باپ سے وفاداری نہیں کرے گا غریبی کے منہ جائے گا, موت کے وقت کلمہ بھی نہیں ملے گا. تو میں آپ کو پورے بیان کا خلاصہ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے سب سے پہلے بتاؤ اللہ واللہ کتنی مرتبہ کریں گے؟ آواز نہیں آ رہی ابھی؟ اب تو آپ کے بولنے کا وقت آیا. بولو کتنی مرتبہ؟ درود شریف کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. اللہ اللہ 300, درود شریف 100. اور طے کر لو ہمارے نبی جو کہیں گے وہ کرنے کا, جس سے روکیں گے اس سے رکنے کا. اور چوتھی بات, 2 موڑ ہے ہمارے پاس, ایک آنکھ کھلا موڑ, ایک قبر کا موڑ. وہ توبہ کا دروازہ بند, یہ توبہ کا دروازہ کھلا. ابھی کون سے موڑ میں ہے؟ پہلے والے میں. تو کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے توبہ کریں گے انشاءاللہ. بولو کریں گے, اللہ سے معافی مانگیں گے انشاءاللہ. اور آخری بات, ماں باپ کی خدمت کریں گے. بولو کریں گے انشاءاللہ. اور اگر کسی نے ماں باپ کی خدمت نہیں کی ہو اور ماں چلی گئی ہو, ابا چلے گئے ہو, بھائی میرے اماں ابا بھی چلے گئے, آپ میں سے بہت سارے ہوں گے جو ابھی بیٹھے بیٹھے سوچتا ہوگا کہ میں نے تو ماں کو گالی بھی دیا تھا, میں تو ماں کو دھکا بھی دیا تھا, میں نے ابا کو تو بہت چلا چلا کے بولا تھا. اگر ایسا ہو اور ماں چلی گئی, ابا چلے گئے, اب تو معافی مانگنے کا بھی سوال نہیں. کس سے معافی مانگے گا؟ ماں تو ہے نہیں, ابا تو ہے نہیں. اللہ نے آج بھی دروازہ کھول کے رکھا ہے. اللہ نے ایک دعا بتائی, یہ دعا پڑھنا, رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. کیا دعا پڑھنا؟ رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. اگر عربی میں یاد نہ تو اللہ میرے اماں ابا دونوں چلے گئے, اللہ دونوں پہ رحم کر دے, اللہ بچپن میں میرے اوپر بہت رحم کیا تھا, اللہ تو دونوں پہ رحم کر دے. کہتے ہیں تو یہ دعا مانگتا رہے گا, قیامت میں ماں بھی راضی ہو جائے گی, ابا بھی راضی ہو جائے گی انشاءاللہ. تو بولو سب کریں گے انشاءاللہ. یہ کچھ کام میں نے آپ کو بتائے ہیں, اور جو بنیادی کام ہے, کیونکہ سوال ہوتا ہے کہ 300 مرتبہ اللہ اللہ, 100 مرتبہ بولو درود, نبی جو کہے وہ کرنے کا, جسے روکے اس سے رکنے کا, پھر اس کے بعد میں توبہ کرنے کا, پھر اس کے بعد میں 5ویں بات بتائی ماں باپ کی خدمت کرنے کا. یہ سب 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 میرے اندر کیسے جمع ہوگا؟ یہ دیوالی ویکیشن ہے اور معلوم نہیں کوئی ساپوتارا جانے کا پروگرام, کوئی گوا جانے کا پروگرام, کوئی پونا. تو یہ سب کیسے ہوگا میرے دوستوں؟ سب کے ساتھ ہوگا. تم ساپوتارا بھی جاؤ, تم گوا بھی جاؤ, تم پونا بھی جاؤ, تم کو جہاں گھومنے جانا ہے وہاں جاؤ, لیکن ایک بات کا ارادہ کرو, یہ سب چیزیں آٹومیٹک تمہارے اندر آئیں گی. اللہ اللہ آ جائے گا. بولو انشاءاللہ 100 مرتبہ درود آ جائے گا. نبی جو کہے وہ کریں گے, نبی جس سے روکیں گے رکیں گے, وہ جذبہ آ جائے گا. اور اماں ابا راضی ہو جائیں گے, توبہ کا دروازہ کھلا کھلا رہے گا, اور آپ معافی مانگ لیں گے, میں معافی مانگ لوں گا, سب ہو جائے گا. کیا کرے تو سب ہو جائے گا. ایک بات سمجھ لو, ایک کام کرو سب ہو جائے گا, اور وہ ہے 5 وقت کی نماز. پورا مجمع بولے کیا کرنے کا؟ آواز نہیں آ رہی ہے, ابھی بھی آواز نہیں آ رہی ہے. کون کون تیار ہے؟ دونوں ہاتھ اوپر کر کے بولے, بولو بولو انشاءاللہ. ابھی بھی آواز نہیں آ رہی, بولو انشاءاللہ. کل کی فجر بولو انشاءاللہ. موت کی شام بولو انشاءاللہ. واپس بولو کل کی فجر انشاءاللہ, موت کی شام انشاءاللہ. ہماری نماز قضا. آواز نہیں آ رہی, ہماری نماز قضا. پھر بولو ہماری نماز قضا. اب ہاتھ نیچے رکھو اور سنو, اللہ نے حکم دیا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ. اللہ نے آرڈر دیا میرا بندہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کا. بولو 5 وقت کی. اب غوث پاک ہے نا, پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی کیا فرماتے, نماز چھوڑے گا 2 گنا ایسے. کتنے؟ موت کے وقت کلمہ نہیں ملتا, ایمان نہیں ملتا. نمبر 1, ماں باپ ناراض ہے, موت کے وقت کلمہ نہیں. اور نمبر 2, نماز قضا کرتا جائے گا, چھوڑتا جائے گا, اللہ اتنا کلمے کو چھینتا جائے گا, یہاں تک کہ موت کے وقت کلمہ ادھر
یہ ادھر بھلے مسلمان کے قبرستان میں دفن کر رہے اور جنازے کی نماز پڑھ رہے، لیکن اللہ کہے گا اس کا ایمان ہی ختم کر چکا ہوں، کیونکہ یہ نماز ختم کر چکا تھا۔ تو میرے دوستو، سب کا ارادہ پکا انشاءاللہ، میری ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا، یہ جوانوں کا، یہ مجمع کا، ہر سال ہم ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں۔ اللہ سب کے جان مال و عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا یہاں کے یہ پورا جو بنگالی گروپ ماشاءاللہ جو جن کا یہاں اوپر نام لکھا ہوا ہے، ان کا پورا ایک ایک فرد کا، ان کے گھر کی عورتوں کا، ماؤں کا، بہنوں کا، بیٹیوں کا میں بہت شکر ادا کروں گا۔ اور خاص کر کے میں شکر ادا کروں گا، مجھے پتا چلا کہ یہ پروگرام تو خیر ہو گیا، کرسیاں لگ گئی، مائک آ گیا، آپ بیٹھ گئے، میں بولا، آپ گئے، لیکن سب سے زیادہ محنت جو کرتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے، جن کا نام ہے رفیق الاسلام شیخ باپی، رفیق الاسلام شیخ باپی، جن کی خدمت اور جنہوں نے سب نے میرے کو چھوٹا چھوٹا پھول دیا، اس نے سب سے بڑا پھول میرے کو دیا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ اس کو جنت کے پھول نصیب فرماوے، کیونکہ یہ اتنا بڑا پیغام جو میں نے پہنچایا، سچ بتاؤ قاری احمد علی ایسا گھر جا کے پہنچا سکتا تھا؟ آپ کے گھر میں آ کے پہنچا سکتا تھا؟ یہ سب کو یہاں جمع کرنا اور ایک ساتھ میں 1.5 گھنٹے کے اندر سارا پیغام آپ کو پہنچا دینا، یہ سارا ثواب ان لوگوں کے خزانے میں جائے گا جنہوں نے یہ آرگنائزیشن کیا ہے، جنہوں نے یہ مجمع بنایا ہے، جنہوں نے یہاں لوگوں کو بلایا ہے، جمع کیا ہے، جنہوں نے جان مال کی قربانی دی ہے، اس میں خاص کر کے شیخ رفیق الاسلام، اللہ تعالیٰ ان کو، ان کے خاندان میں اور ہمارے پورے مجمع میں اللہ محبوبیت اور مقبولیت عطا فرماوے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کروں گا۔ اور ابھی یہاں پہ میں بہت اچھا درود پاک لے کے آیا ہوں۔ بولو کیا لے کر آیا ہوں؟ یہ اتنا اچھا درود پاک ہے۔ پہلے میرے کو بتاؤ، قبر میں جنت کس کو بنانا ہے؟ نہیں، سب کو بنانا ہے؟ یعنی قبر میں انٹر ہوئے نا، انٹر ہوئے کہ فوراً اعلان ہوئے، اور حدیث میں لکھا ہے ہم قبر میں گئے، جیسا ہمارا جنازہ رکھا، قبر میں رکھا، اب لوگ مٹی مارتے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری بسم اللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ وہ سب لوگ جو بھی دعا پڑھ کے مٹی مارتے، معلوم ہے جب نیک بندہ اندر جاتا ہے کیا اعلان ہوتا ہے؟ افرشوہ من الجنہ والبسوہ من الجنہ وافتحوا لہ بابا الی الجنہ۔ اعلان ہوتا ہے، اے فرشتو جنت کا بچھونا بچھا دو، یہ قبر میں سووے اس سے پہلے جنت کا بستر، اس کو جنت کا کپڑا اور جنت کی کھڑکی کھول دو۔ تو وہ کیا کہتا ہے معلوم؟ جو مردہ ہوتا ہے نا، وہ جب دیکھتا ہے ہاں 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 جنت کا بستر، ہاں جنت کا کپڑا، جنت کی کھڑکی، تو کیا کہتے ہیں معلوم؟ اللہ میں گھر والوں کو بول کے آؤں، میں گھر میں بیوی کو بول کے آؤں، میرے بچے کو بول کے آؤں؟ اللہ کیا جواب دیتے معلوم؟ نم کا نومت العروس، ارے ایسے سو جا جیسے کوئی پیاری دلہن سوتی ہے، جیسے کوئی پیاری دلہن سوتی ہے۔ تجھے اب اٹھانے آئیں گے، جگانے کا، کون جگانے آئیں گے؟ کہا ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھانے آئیں گے تب قیامت کے میدان میں اٹھ کے جانا ہے۔ میرے دوستو، اگر کس کس کو ایسی قبر بنانا ہے ہاتھ اوپر کرے، پھٹافٹ ہاتھ اوپر کرے کہ سب کو ایسی بنانا ہے۔ تو دیکھو میں درود پاک لے کر آیا ہوں۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ، بولو کون امام؟ ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو جنت کا بچھونا، جنت کا بستر، جنت کا کپڑا، جنت کی کھڑکی، تو کسی نے کہا او امام شافعی رحمت اللہ علیہ، آپ کو تو قبر میں جنت مل گئی۔ تو کہا تیرے کو بھی ملے گی۔ کہا کیسے ملے گی؟ کہا ایک درود میں پڑھتا تھا، تو بھی پڑھا کر، جو بھی پڑھتا رہے گا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے گا۔ وہ درود پاک کون سا ہے؟ اس وقت میرے ہاتھ میں ہے۔ کون سا درود پاک؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ 2 لائن کا درود ہے، میرے ساتھ میں پڑھو، آدھا تو پڑھ لو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ فرماتے کوئی بھی یہ درود پڑھے گا اللہ اس کی قبر کو جنت کا باغ بنائے گا، جنت کا بستر بچھائے گا، جنت کا بچھونا بچھائے گا، جنت کے کپڑے اڑائے گا، اللہ جنت کی کھڑکی کھول دے گا۔ تو یہ کارڈ میں اتنے زیادہ تو لائے نہیں، بیٹا تو لے لے، میرے کو بہت پیارا لگا، تو اللہ قبول کر لے۔ تو یہ کارڈ کتنے لائے بھائی؟ زیادہ تو نہیں لائے نا؟ ہاں
مجمع میں بٹیں گے لیکن دھکم دھکی نہیں کرنے کا. جس کو مل گیا ٹھیک ہے, نہیں تو موبائل ہے, موبائل میں اس کو سمیٹ لو, موبائل سے گندے فارمیٹ نکالو, ایسے درود پاک اندر رکھو, قسمت جاگ جائے گی, قبر جنت کا باغ بن جائے گی. تو سب لوگ دھکم دھکی نہیں کر, کیونکہ میں نے دیکھا کتنی جگہ پر یوں کر کے کاٹ لیتا ہے. ارے اس میں پیارے نبی کا نام ہے, اس میں پیارے نبی کا درود ہے, اس میں اللہ کا نام ہے, اس کی توہین کر رہا ہے. آرام سے لو, ملا تو ٹھیک, نہ ملا تو عبد القیوم بھائی اور یہاں کے جتنے یہ بنگالی گروپ ہے ماشاءاللہ, یہ ذمہ داری کے ساتھ موبائل پر پہنچا دیں گے. آپ اس کو اطمینان سے پڑھو, سنو, اور جتنا, اب یہ مت پوچھنا کتنی مرتبہ پڑھنا ہے, جتنی بڑی قبر چاہیے, جتنی بڑی جنت چاہیے, اتنی مرتبہ پڑھتے رہنے کا. سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. چلو ایک پرچی اور باقی رہ گئی ہے, وہ پرچی میں پڑھ لوں, چھوٹی سی پرچی ہے. پرچی میں بھی بڑے کنجوس ہے بھائی. لکھا ہے قرات صبا, اذان, شاہ عطا اللہ بخاری کا خطبہ. اتنا تو رسگلہ میں نہیں کھایا, اتنا سب قرات صبا بھی پڑھنے کا, نے اذان بھی دینے کا, نے شاہ عطا اللہ بخاری کا خطبہ بھی پڑھنے کا. بیمار آدمی ہوں, کوئی ایک بات بول دو اور اس کے بعد ہم اللہ کا ذکر بھی کریں گے, کیونکہ میں نے شروع میں بتایا تھا ذکر کریں گے, بولو کریں گے نا انشاءاللہ, اور درود بھی پڑھیں گے, بولو درود بھی پڑھیں گے, اور اس کے بعد دعا بھی کریں گے. اور ایک بات بتاؤں آپ کو, بھلے کتنے بج گئے, بہت دیر ہو گئی نا. تیری بیوی بھی ناراض ہوتی ہے, میری بیوی بھی ناراض ہونے دو, ناراض ہونے دو, ہوئے تو کوئی بات نہیں. آپ لوگ میری ملاقات کریں گے انشاءاللہ. میں یہاں بیٹھ جاؤں گا, یہاں آگے بیٹھ جاؤں گا, اور آپ سب کی ملاقات کروں گا. آپ لوگ کریں گے نا, ملاقات کریں گے, کیونکہ مجھے بہت سارے لوگوں نے کہا آپ باہر جاتے ہو, بڑی بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے ہو, اور سورت میں آتے ہو تو ملاقات نہیں کرتے ہو. تو بھائی سورت تو میرا اپنا وطن ہے, میں کیوں ملاقات نہیں کروں گا آپ سے. آپ سے ضرور ملاقات کروں گا, سب کریں گے نا ملاقات, لیکن شرط وہی, دھکم دھکی نہیں, چھوٹے بچوں کو دھکا دینے کا نہیں, اور کسی کا موبائل چھیننے کا نہیں, کسی کا پیسہ چرانے کا نہیں. ہاں مجمع میں ملاقات میں موبائل بھی غائب ہو جاتے, پیسے بھی چرائے جاتے, یہ سب نہیں کرنے کا. اگر آپ ذرا بھی دھکم دھکی کرو گے, پیچھے کے راستے میں میری گاڑی کھڑی ہے, وہیں سے میں نکل جاؤں گا, کسی کی بھی ملاقات نہیں کروں گا. اور اب آپ لوگ بتاؤ, ذکر کریں گے انشاءاللہ, نہیں بولو کریں گے انشاءاللہ, درود پڑھیں گے انشاءاللہ. اس میں سے بتاؤ قرات صبا پڑھنے کا کہ اذان دینے کا, دو میں سے کوئی ایک بات بتا دو میرے کو. بھائی اس کو جیب میں رکھ دے, بیوی کو دے دینا بعد میں آرام سے. کیا کرنا ہے بولو. چلو قرات صبا میں پڑھ لیتا ہوں, پھر اس کے بعد ہم ذکر کریں گے, اس کے بعد درود پڑھیں گے, اس کے بعد دعا کریں گے انشاءاللہ, اور آخر میں ملاقات کریں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, لا الہ لا الہ لا الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد وللہ الحمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الناس, قل اعوذ برب الناس, ملک الناس, ملک الناس, الہ الناس, الہ الناس, من شر الوسواس الخناس, الذي يوسوس في صدور الناس, في صدور الناس, من الجنة والناس والناس. صدق الله مولانا العظيم, صدق الله مولانا العظيم, صدق الله مولانا العظيم. چلو سب لوگ گردن جھکا دو, میری زبان پر اللہ, آپ کی زبان پر بھی اللہ. شروع کریں, شروع کریں. اللہ 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 اللہ
ذرا بلند آواز سے الا اللہ پر زور دیں گے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا معبود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مشہود الا اللہ، لا موجود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا وهاب الا اللہ، لا تواب الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ، لا حلیم الا اللہ، لا حکیم الا اللہ، لا غفور الا اللہ، لا شکور الا اللہ، لا ودود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر آواز نہیں آ رہی ہے بھائی، ایسے تھوڑی درود پڑھایا جاتا. بولو میری زبان پر محمد، آپ کی زبان پر کوئی خاموش نہیں رہے گا. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وشفيعنا محمد وسندنا محمد ومولانا محمد حميم محمد المرتضى محمد المجتبى محمد المصطفى محمد الحجازي محمد النذاري محمد القرشي محمد المدري محمد العدوي محمد الابطحي محمد التهامي محمد كليم الله محمد حبيب الله محمد صفي الله محمد نبي الله محمد رسول الله محمد عبد الله محمد كريم السجايا محمد جميل الشيم محمد نبي البرايا محمد شفيع الأمم محمد البشير محمد النذير محمد السراج محمد المنير محمد المزمل محمد المدثر محمد طه محمد ياسين محمد. بولو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. سبحان ربی العلی الاعلی الوهاب. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا آتنا من لدنک رحمہ وهیئ لنا من امرنا رشدا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب النشر وقنا من فتنة المحيا والممات وقنا من فتنة المسيح الدجال. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، خطا کار ہے، مجرم ہے، پاپی ہے. اللہ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو معاف فرما دے. اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما لے.
अल्लाह हमारे सुनने को कबूल फरमा ले। अल्लाह ये जो जवानों ने और जिन लोगों ने ये मजमे का इंतज़ाम किया, अल्लाह दोनों जहां में उनको बेहतरीन बदला अता फरमा दे, उनको सुर्ख रूई नसीब फरमा दे, उनको सरफराजी नसीब फरमा दे। कि अल्लाह हम में से बहुत से लोग रोज़ी में बहुत परेशान है अल्लाह, बहुत परेशान है अल्लाह, हमारे पास रोज़ी नहीं अल्लाह, अल्लाह बहुत बरकत नहीं अल्लाह, महबूबियत नहीं अल्लाह, अल्लाह बेहिसाब हलाल बरकत वाली रोज़ी अता फरमा दे। अल्लाह रोज़ी देने वाला तू है अल्लाह, बहुत परेशान अल्लाह। कुछ लोग अल्लाह बहुत परेशान है, अपने घर के एतबार से परेशान, अपनी औलाद के एतबार से परेशान। इलाहुल आलमीन तू सब जानता है अल्लाह, हम एक ही दुआ मांगते हैं, रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व दुर्रियातिना कुर्रत आयुन वजअलना लिलमुत्तकीना इमामा। बिस्मिल्लाह रब्बी अल्लाह हस्बी अल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह इअतसमतु अलल्लाह फवज़तु अमरी इलल्लाह माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम ला मलजा वला मंजा मिनल्लाहि इल्ला इलैहि। ए अल्लाह, अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी उम्र में बरकत अता फरमा दे। अल्लाह हर माँ बाप की खिदमत करने वाला बना दे, माँ बाप की फरमा बरदारी करने वाला बना दे। अल्लाह ये मजमे में बहुत से बैठे होंगे, माँ नहीं होगी अल्लाह, अब्बा नहीं होंगे अल्लाह, याद आती है अल्लाह, बहुत याद आती है अल्लाह। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को रहमतों से भर दे, अल्लाह उनकी कब्र को जन्नत का बाग बना दे, अल्लाह उनकी कब्र में जन्नत की नेमतें लुटा दे, अल्लाह अपना ताल्लुक नसीब फरमा दे, अपनी मारिफत नसीब फरमा दे। अल्लाह जो जो बातें कही गई, अल्लाह तेरा जिक्र करने की बातें हुई, दरूद पाक की बातें हुई, प्यारे नबी के दामन को थामने की बातें हुई, अल्लाह तौबा की बातें हुई, माँ बाप की बातें हुई, अल्लाह नमाज की बातें हुई, अल्लाह हम सबको नमाजी बना दे। और अल्लाह अभी हम तौबा करते हैं, तूने रहमत के हाथ फैलाए है ना, तू कहता है ना मेरा बंदा मांग ले, मेरा बंदा आंखें खुली है मांग ले। अल्लाह हम जिंदा है, हम मांगते हैं अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, तेरे सिवा हमारा कोई सहारा नहीं अल्लाह। अल्लाह हम तेरे मोहताज है, तू किसी का मोहताज नहीं अल्लाह, तू बहुत बड़ा है अल्लाह, हम तो बहुत छोटे अल्लाह, तेरे सामने कुछ भी नहीं अल्लाह, हम आखिरी दर्जे के फकीर है अल्लाह। कि अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह कब्र में चले जाएंगे अल्लाह, मैं नहीं कहता, हदीस पाक में लिखा है बेनमाजी कब्र में जाता है, बेनमाजी कब्र में जाता है, जहन्नम का लोहा लाया जाता है। अल्लाह 3000 साल गर्म किया लोहा उसकी आंखों में डाला जाता है, जबड़ों को फाड़ा जाता है, ए अल्लाह हड्डियों को तोड़ा जाता है, अल्लाह पसली को पसली से मिलाया जाता है, सांप और बिच्छू छोड़े जाते हैं, कब्र में आग लगाई जाती है। अल्लाह कब्र के आज़ाब से बचा ले अल्लाह, अल्लाह बचा ले अल्लाह, अल्लाह कब्र के आज़ाब से बचा ले अल्लाह, जहन्नम से बचा ले अल्लाह, अल्लाह जहन्नम से बचा ले अल्लाह, आग से बचा ले अल्लाह, अपने गजब से बचा ले अल्लाह, अपनी लानत से बचा ले अल्लाह, अपनी फिटकार से बचा ले अल्लाह। ए अल्लाह हम सब के गुनाहों को माफ फरमा कर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल हम सब की दुआ को कबूल फरमा ले। जो मांगा वो भी दे दे, जो रह गया वो भी दे दे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी भलाई मांगी अता फरमा दे, जितने शुरूर से पनाह मांगी हिफाजत फरमा दे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये बयान अच्छा लगा होगा। ऐसे कारी अहमद अली साहब के तमाम बयान सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो शेयर करें। अल्लाह ताला हमें इस बयान पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मिलते हैं अगले बयान के साथ। खुदा हाफिज।